أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد حسب وعدہ آج 25 شعبان 1442 ہجری 9 اپریل سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ دعا دے موضوع تے ہوئے گا. اس تو پہلے 6 خطبے تسی نماز دے موضوع تے سن چکے ہو. چونکہ نماز دے نال لوگ دعا نو اٹیچ کردے نے، ملاندے نے اور سمجھدے نے کہ نماز دے بعد دعا دے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. جو ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ کہتے ہیں کہ اس نے دعا ہی نہیں کی. بہت سارے لوگ ہمارے اس مسجد عرفات میں اس لیے بھی نہیں آتے کہ عثمانی صاحب جمعہ کے بعد فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کی مسجد میں نہیں جاتے. تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن دعا کے مسئلہ پر سیر حاصل بحث کریں گے اور مکمل خطبہ اسی موضوع پر ہوگا. نہایت توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تمام شکوک و شبہات دور ہوں گے. دعا کی اہمیت، فضیلت، فرضیت، دعا ہے کیا، دعا کس سے کرنی چاہیے، قبولیت کی شرائط، اوقات کن کی قبول ہوگی کن کی نہیں ہوگی، یہ سب باتیں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی. توجہ کی ضرورت ہے. سورہ المومن کے جس مقام کو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو. دعا کا معنی پکارنا، دعا کی 2 قسمیں ہیں. ایک عبادت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی دے ہاں انسان التجا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لی رب زدنی علما. دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور کر بھی صرف اللہ ہی سے رہا ہے.
کسی سے مانگنے سے نہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نہ اس کا علم بڑھ جاتا ہے، نہ کسی سے مانگنے سے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، نہ کسی سے مانگنے سے اس کا رزق بڑھ سکتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات بعض چیزیں مانگنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، وہ چیزیں شرک ہوتی ہیں۔ اور ایک قسم ہے دعا دی ثنا جسے کہا جاتا ہے، جیسے ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تمام قسم دے نیک اعمال بجا لانے اور گناہ تو اجتناب کرن دی دعا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا دی اہمیت، مقام، قدر، فضیلت بیان فرما رہے نے۔ رب فرما رہا ہے کہ دعا کرو، میرے کولوں کرو، میں تہاڈی وہ دعا قبول کراں گا، سناں گا۔ ہن اللہ دا وعدہ ہے دعا دے سنن دا، قبول کرن دا۔ حالانکہ کئی ایک دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ او دی کیا وجہ ہے؟ اللہ اپنے وعدے تے پکا ہے، او دے وعدے دے مطابق دعا کرو گے تو وہ قبول کرے گا۔ جدوں او دے وعدے قانون دے مطابق دعا نہیں کرو گے، درخواست نہیں دیو گے، تو پھر او دعا درخواست قبول نہیں ہوئے گی۔ بڑا ہی آسان مسئلہ ہے جس نو لوگاں نے بہت بڑا الجھا دیتا ہویا ہے۔ مولوی حضرات بذات خود سمجھن تو قاصر نے، اور عوام نو بھی انہوں نے پریشان کیتا ہویا ہے دعا دے مسئلے تے۔ کسی بھی سکول، کالج، یونیورسٹی اور ادارے دے اندر جو اس اصول، قانون اور ادارے دے مطابق درخواست دے گا، انہاں دے قانون دے مطابق ڈاکومنٹ پورے مکمل تیار کر کے دے گا تو او دی درخواست قبول کیتی جائے گی۔ اگر انہاں دے اصول، قانون، ضابطے دے مطابق درخواست نہیں تو پھر وہ قبول نہیں کیتی جائے گی۔ اور پاویں کتنا بھی چہیتا ہوئے، قریبی ہوئے، پیارا ہوئے، لاڈلا ہوئے، عزیز ہوئے، او قانون دے خلاف ہوئے گی۔ مثلاً کوئی بندہ کہندا ہے کہ بھائی میرے سکے بھائی دا کالج ہے، میرے سکے بھائی دی یونیورسٹی ہے، میرا بیٹا صرف پرائمری پاس ہے، میں جا کے اس نو کہنا کہ مینوں اس یونیورسٹی دے اندر میرے بیٹے نو پرنسپل دی سیٹ چاہی دیئے، کیوں بھائی او دا مطالبہ پورا کر لیا جائے گا، پاویں او دا سکا پڑھا کیوں نہیں۔ چلو سکا بیٹا ہوئے تو باپ اپنے سکے بیٹے نو پرنسپل دی سیٹ دے دے گا، انہوں عہدہ دے دے گا کہ میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا سکول ہے۔ پتر کہے گا تو جگہ میرا پیو ہے، تو مینوں پرنسپل نہیں لاندا پیا اپنے سکول دے اندر، او دا اعتراض بنتا ہے۔ تو باپ دا حق بنتا ہے وہ کہے کہ بیٹا باپ تیرا میں ہے، ادارہ میرا اپنا ہے، لیکن اے اصول، ضابطہ، قانون نہیں۔ پہلا تو اس معیار تے پورا اتر، پھر تیری یہ درخواست قبول کیتی جائے گی۔ جیڑا اس معیار تے پورا اترے گا وہ پاویں برادری دا نہیں،
ملک دا نہیں، غیر ملک دا کیوں نہیں، معیار تے اتر گیا ہے تے انہوں سیٹ مل جائے گی، جیڑا معیار تے نہیں اتریا انہوں وہ سیٹ نہیں ملے گی، او دی درخواست قبول ہو جائے گی جیڑا درخواست دے اصول قانون ضابطے نو سمجھ دیا ہویا درخواست دے گا، تے جیڑا او دے خلاف کرے گا او دی درخواست قبول نہیں، او پاویں نبی آپ کیوں نہ ہوئے، اللہ دا رسول کیوں نہ ہوئے، اللہ دا پیغمبر نو ہے، اللہ دا رسول بھی ہے، بیٹا جیڑا ہے وہ رڑدا پیا پانی دے اندر، جذبات چاہ کے کہندے نے ان ابنی من اہلی، اے میرے اللہ میرا پتر تے معاف فرما دیو، آسمان تو آواز کی ہوندی ہے انہو لیس من اہلک، نو فرما دینے پہ میرا اہل ہے، اللہ فرما دینے تیرا اہل نہیں، لفظ دونوں نے اہل ہی بولے ہے نا، ان ابنی من اہلی، بیٹا تو نہیں نہ بولیا، اللہ فرماتے ہیں انہو لیس من اہلک، اے تیرا اہل نہیں، اے دا مطلب ہے کہ اجے نوح علیہ السلام نو اہل دے معنی دا پتہ نہیں تے سمجھ نہیں آئی، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو اہل سمجھ رہے نے، اللہ دے نزدیک اہل دا معنی دین تے مذہب ہے، تے جب تک اللہ نے نوح رسول نو بھی اہل دا معنی نہیں دسیا، نوح رسول نو بھی اہل دے معنی دا پتہ نہیں لگا، نوح رسول بھی اپنے پتر نو اہل سمجھدا رہا ہے، اللہ نے اے نہیں فرمایا پتر نہیں تیرا، پتر تے منیا ہے لیکن اہل نہیں منیا، کیونکہ او دے قانون دے مطابق نہیں، لہذا رسول دی پتر دے بارے بھی دعا قبول نہیں کیتی جائے گی۔ بہت سارے مغال تے دور کیتے جان گے، ذرا توجہ نال، ابراہیم اللہ دا پیغمبر ہے، اللہ دا رسول ہے، اللہ دے پیغمبر ابراہیم اپنے باپ آزر واسطے دعا کر دینے، اے اللہ میرا باپ معاف فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرما دینے اے میرے ابراہیم اے تیری دعا، اے تیری درخواست، اے تیری التجا میرے قانون دے خلاف ہے، لہذا قبول نہیں کیتی جائے گی۔ آج لوگ کہتے کینے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ دا پیغمبر نوح اپنے بیٹے دی تقدیر نہیں بدل سکیا، ابراہیم اپنے باپ دی نہیں بدل سکیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیاں دی برادری دی نہیں بدل سکے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، نماز جنازہ دعا ہے نا بھائی، نماز جنازہ دے دعا ہون اندر کوئی شک نہیں، محمد رسول اللہ دے کائنات وچوں افضل ہون وچ بھی کوئی شک نہیں، مہاجران تے انصاراں دے مومن متقی پرہیزگار ہون اندر بھی کوئی شک نہیں، مہاجرین بھی پڑھدے نے انصار بھی پڑھدے نے، محمد پڑھان والا ہے۔ اللہ فرماتے نے ایک باری نماز جنازہ پڑھ دے پہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ، اے توڑا نماز جنازہ پڑھیا ہویا میرے اصول دے قانون دے مطابق نہیں، لہذا پاہمیں محمد پڑھائے انصار مہاجر سارے مل کے بھی پڑھن تے رب معاف نہیں کردہ، ایک مرتبہ نہیں، رب فرمان نے 70 بار بھی دعائے مغفرت کرو گے تے میں معاف نہیں جے کرنا۔ وہ جی فلاں کو دعا کراؤ وہ دی رب موڑ دا نہیں،
وہ دا کوئی رب نو ڈر ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آخر وہ دی موڑ دا نہیں. میرے ویرو اللہ نہ منن تے آوے تے اپنے نبیاں دی نہ مننے. لیکن یہ گل یاد رکھ لو، میں اس بات دی بھی وضاحت کرنا کہ اللہ تے کسے کافر دی بھی نہیں موڑ دا. اللہ آئے ہے اللہ کسے کافر دی بھی نہیں موڑ دا. سب تو پہلا کافر، بدترین کافر جہنمی ہے. جہنمی ہون اندر شک کوئی نہیں، کافر ہون اندر شک کوئی نہیں، سب تو پہلا ہے. تے انہیں اللہ کے دعا تے التجا کیتی ہے، مینوں عمر دے دے قیامت تک میں لوکاں نوں گمراہ کردا رہاں گا. عمر مانگدا کدے واسطے وے پیا؟ کوئی چنگے کام واسطے؟ شیطان نے عمر منگی ہے قیامت تک کہ مینوں مہلت دے دے، تے رب نے مہلت دے دیتی ہے کہ نہیں دے دیتی؟ کدی شیطان دا کوئی دیکھیا جے جنازہ؟ شیطانہ دا کوئی قبرستان دیکھیا جے؟ کوئی مردہ دیکھیا جے؟ کوئی جنازے پڑھ دے دیکھے جے؟ اللہ کوئی انہاں دا کالج نہیں، کوئی انہاں دی یونیورسٹی نہیں، کوئی انہاں دا ماسٹر تھانوں نظر نہیں آئے گا. کام انہاں دا کی ہے کہ لوگاں نوں گمراہ کرنا ہے. رب نے پھر بھی انہاں دی گل من لئیے. ہن تسی کہو ہاں کہ رب نے کوئی چنگا کیتا ہے، تے جڑا بندہ اینا اعتراض رب تے کرے گا کہ رب نے انہاں دی یہ گل کیوں مننی ہے، وہ بھی بندہ مسلمان نہیں رہ سکدا. اور رب جڑا چور دی بھی مندا ہے، چور چوری کرنے واسطے جاندا ہے تے رب نو یاد کردا ہے کہ نہیں یا اللہ میرا کام بنا دئی. زانی زنا واسطے نکلدا ہے تے آندا ہے یا اللہ میرا کام بنا دئی. اور چور نو چوری کرن دی بھی توفیق دیندا ہے تے زانی نو زنا کرن دی بھی منی سو کہ نہیں انہاں دی. اے جڑا اصول دنیا نے بنایا جی وہ نیکاں دی نہیں موڑدا. ولی کول جا کے دعا کرائیے، اے نبی نے دعائیں کردے نے پے تے رب نہیں مندا پیا. وہ کافر نے بدترین تے رب انہاں دے بھی مندا پیا. چور دی مندا پیا، زانی دی مندا پیا، شیطان دی من لئی سو. ایک کائنات کا ایک نظام ہے. اللہ رب العزت نے اے امتحان گاہ بنائی ہے تو سانو اے اچھے برے دی تمیز بھی دس دیتی ہے. صحیح کیڑا ہے، غلط کیڑا ہے، نیک کیڑا ہے، بد کیڑا ہے، صحیح انجام کدا ہے، غلط انجام کدا ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے. میں اللہ فرماندے نے کسے دی گل دا محتاج نہیں، کسے دے الفاظ دا محتاج نہیں، کسے دی سفارش دا محتاج نہیں کہ میرے کول سفارشاں لے کے آؤ تے میں معاف کر دیاں. اگر کوئی میرے کو آ کے معافیاں منگدا ہے تے میں اے نہیں آندا کہ تو اج کلا میرے کول کس منہ نال آ گیا ہے. میرا 100 بندہ قتل کر کے آیا ہے، 10 کیڑا بندہ نال لے کے آیا ہے، کدے منہ نو تینوں معاف کر دیاں. مالک فرماندے نے نہیں میرے بندیا، میں تے چاہنا وا تیرے گناہ دا تیرے باپ نو میں پتہ نہ لگے، تیرے بھائی نو میں پتہ نہ لگے، تیری بیوی تے تیرے بیٹے نو میں پتہ نہ لگے. جے تو میرے نال رابطہ کرنے گا مینوں کبریائی دی قسم ہے جویں میں آپ لکیا چھپیا لک چھپ کے تیرے گناہ بھی معاف کر دیاں گا. آئے ہائے لوگاں نو دعا دا پتہ ہی نہیں لگا. دعا دا معنی کیے، دعا آندے کنوں نے، دعا دا طریقہ کار کیا ہے. آ دیکھ لو اپنے گھروں نکلے آئے 100 دا قاتل، اجے رستے تے بھی منزل تے بھی نہیں پہنچیا، راستے دے اندر موت آ گئی ہے. دونوں قسم دے فرشتے آ گئے نے. اجے تے جا ہی رہا ہے اور رب نے معاف فرما دیتا ہے. فرشتیاں دے جھگڑے تے فرمایا جھگڑ دے کیوں جی یہ 100 دا قاتل ہے جی یہ توبہ دی طرف جا رہا ہے.
فرمایا تسی زمین ناپ لو، جدھر دی زمین کم ہوے گی ادھر دا ہو جائے گا، حالانکہ جدھر جا رہا سی زمین ادھر دے زیادہ سی، رب نے زمین نو سکیڑ کے کم کر دیتا ہے، کیونکہ توبہ دی نیت، دعا دی نیت، معافی دی نیت جا رہا ہے، رب نے انہوں معاف فرما دیتا ہے۔ کنے وسیلے پائے نے انہیں، کنے کو بندے نال لے کے گیا ہے، میں 100 بندہ رب دا مارے ہے کہ رب مینوں تانا نہ مارے، چلو مینوں معافی لے دیو۔ اور لوگوں ذرا سوچو، رب فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، رب فرما رہا مینوں پکارو میں تہاڈی گل من لواں گا، میرے نال گل کر کے تے ویکھو میں تہاڈی قبول کر لاں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، او لوگ جڑے میری عبادت والوں منہ پھیر دے نے، تکبر کر دے نے، مینوں نہیں پکار دے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اے لوگ جہنم دے اندر داخل کیتے جان گے۔ دعا عبادت ہے، یہ عبادت کدی ہوئے گی؟ اے اللہ دی ہوئے گی، علی حجویری دی نہیں ہوئے گی، لال شہباز دی نہیں ہوئے گی، ایک کسے کلندر دی نہیں ہوئے گی، گھوڑے شاہ دی نہیں ہوئے گی، کسے کھوتے شاہ دی نہیں ہوئے گی۔ اے عبادت صرف ایک اللہ رب العزت دی ہوئے گی، کیونکہ رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تے دعا کدی ہوندی ہے؟ عبادت کدی ہوندی ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالی دی، ایک دعا ہے عبادت، ایک دعا ہے ویسے پکارنا۔ او پکار عبادت نہیں جدی وجہ تو لوگ مغالطہ دیندے نے۔ تسی بیوی نو کیوں آواز مار دے ہو، بیوی نو کیوں پکار دے ہو، پتر نو کیوں پکار دے ہو، تسی ملازم نو کیوں پکار دے ہو، بیوی تے پتر بھائی بیٹے تے مقتدیاں کو چندہ کیوں لیندے ہو، انہاں کو مدد کیوں لیندے ہو، تسی تے کہندے ہو مدد صرف اللہ کو لینی ہے، غیر اللہ کو مدد نہیں لینی، آپ کیوں لیندے ہو؟ اسی یعنی اس طرح دی مدد تے کھوتیاں کو بھی لینی جائز ہے، اس طرح دی مدد تے گھوڑیاں کو بھی لینی جائز ہے، اس طرح دی مدد نیکی دی بنا دے تے نہیں لئی جاندی تے افضل ہون دی بنا تے نہیں لئی جاندی، اس طرح دی مدد تے چوڑیاں تے سانجاں کو بھی لئی جاندی ہے، اس طرح دی مدد تے کتیاں تے بلیاں کو بھی لئی جاندی ہے، کتیاں کو بھی مدداں لئیاں جاندیاں نے۔ شکاری کتا رکھیا ہوندا نا، شکار پھڑ کے دیندا ہے نا، باغ تے کتا رکھیا ہوندا ہے، کیوں بھائی انہوں افضل سمجھ کے کو مدد لیندے ہو، انہوں آواز مارنے ہیں کہ نہیں مار دے، چوڑیاں نو نوکر رکھنے ہیں، تنخواہ دینے ہیں تے انہاں کو مدد لینے ہیں، تے جے او مدد کرن جو بے ہون تے ساڈے ملازم ہی کیوں ہون؟ نہیں جے سمجھ آئی گل نہیں، وہ ہے ساڈے ملازم نے ہیں تے ساڈے نوکر نے، لیکن مدد انہاں کو لینے ہیں، فوج کو مدد لینے ہیں، تنخواہ دینے ہیں، پولیس کو مدد لینے ہیں تے تنخواہ دینے ہیں تے اس ادارے دے ملازم نے۔ مشکل کشا نہیں، مشکلہ حل کرنے والی ایک اللہ دی ذات ہے، انہاں کو مدد تے لینے ہیں، لیکن مشکلات دے حل کرن دا عقیدہ رب کو ہی سمجھنے ہیں۔ حضرات دنیا دے نظام واسطے ایم پی ایم نے ناظم تے وزیر بنے نے، صدر بنے نے، لیکن اے طاقت دے باوجود بھی، اختیار ہون دے باوجود بھی، کوشش کرن دے باوجود بھی ناکام ہو جاندے نے۔ اس واسطے او ذات جیڑی کسے معاملے اندر بھی ناکام نہیں ہوندی، انہاں کولوں مدد لینی تے دنیا دا نظام ہے۔ اللہ خود فرماندے نے تعاونوا علی البر تقوی والتقوی، نیکی دے کماں دے اندر ایک دوسرے دا تعاون کرو، مدد لو، اے نظام زندگی ہے، گناہ نہیں، شرک نہیں۔ شرک او ہوئے گا جدوں بندہ تحت الاسباب نو چھوڑ کے فوق الاسباب دے عقیدے نال انہاں نو پکارے گا۔ الفاظ تسی یاد رکھو گے تے مسئلہ سارا سمجھ آئے گا۔ تحت الاسباب ہے کسے دے اختیار وچ ہے نا ایک کام، تے او دے کولوں او مدد لینی شرک نہیں،
حرام نہیں، او عبادت نہیں۔ عبادت او ہے جیڑی کسے دے اختیار وچ ہی نہیں۔ سخی نو اللہ نے مال دیتا ہے تے سخی کو مال منگ سکدے ہو۔ ایک بندہ زندہ کول بیٹھا ہے تے او دے کو پانی منگ سکدے ہو، انہوں کہہ سکتے ہو کہ میرا ہاتھ بٹائی بھئی میرے ہاتھ پوائی یا میرا کام کرا دے، میرا وزن مینوں چکا دے، مینوں آ چیز پکڑا دے۔ وہ زندہ ہے، وہ پکڑا سکتا ہے۔ ہن تسی یہ عقیدہ رکھو کہ زندہ بھی نہیں تے ہے بھی دور ملکاں دے اندر تے وہ اسی طرح ہی مشکل حل کر سکتا ہے جویں اللہ مشکلاں حل کردا ہے، تو پھر اے ہوے گی عبادت، اے ہوے گا شرک۔ پھر انہیں او دی زندگی تے موت دا بھی کوئی فرق نہیں کیتا کہ زندگی دے اندر بھی اس طرح ہی مشکلاں حل کردا ہے تے مرن دے بعد بھی اسی طرح ہی حل کردا ہے تے سندا ہے، تے پھر انہیں موت تے زندگی وچ فرق کیتا ہے؟ تے اللہ فرماندے نے زندگی تے موت برابر، انا تے اکھاں والا برابر نہیں، سفیدی تے سیاہی برابر نہیں۔ کی مطلب ہے؟ زندہ سندا ہے، زندہ مدد کردا ہے، اور کئی زندہ ہون دے باوجود بھی جنہاں کول او اختیار نہیں تے انہاں کول منگدے نے، او شرک ہے۔ اولاد دینا اللہ دا حق ہے، کوئی زندہ بھی کسے نو نہیں دے سکتا، طاقتور بھی ہے، جوان بھی ہے، اپنے گھر آپ بیٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ دے نیک ہون وچ ولی ہون وچ بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ دا پیغمبر زکریا ہے، بڑھاپے نو پہنچ گیا ہے، سر جڑا ہے سفیدی نال شولے ماردا پیا، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اجے تک کوئی رب نے بیٹا عطا نہیں فرمایا۔ مریم ولو ویکھ کے تے کہندے نے ربا اجے مریم نو بے موسمے پھل دے سکنا ہے تے زکریا بے موسمے نو پتر دے دے، تیرے اگے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ دا پیغمبر زکریا ہونا دا رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مینوں کوئی نیک لڑکا عطا فرما دے۔ ہن بڑھاپے دی عمر دے اندر زکریا رب کولوں پتر منگدا پیا تے رب نے انہوں عطا فرمایا ہے یحییٰ بیٹا۔ فرمایا اے زکریا پریشان نہ ہو، وسی نام ہی آسمان تو آپ ہی رکھ دینے۔ اگر وہ مالک دین تے آندا ہے تے ابراہیم علیہ السلام نو تقریباً 80 سال دے عمر تک کوئی بچہ نہیں دیتا، ہن دین تے آیا تے 80 سال دے عمر دے اندر اس نے بیٹا ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے۔ کیڑی چیز ہے جڑی ہن تک رو دے گھر بیٹا پیدا نہیں ہون دیندی تے ہن کیویں ہو گیا ہے؟ اسماعیل بھی ہو گیا ہے تے اسحاق بھی ہو گیا ہے۔ اے کون ذات ہے؟ سارے نمونے پہ دکھان والی تے پیدا کرنے والی کائنات دے اندر جے رب کسے نو بیٹا نہ عطا کرے، ابراہیم بھی اپنے گھر پیدا نہیں کر سکتا، زکریا بھی اپنے گھر پیدا نہیں کر سکتا، سلیمان دے گھر 70 80 90 یا 100 بیویاں مختلف روایتاں نے۔ اللہ دا پیغمبر سلیمان بھی اپنے گھر دے اندر ایک بیٹا بھی صحیح پیدا نہیں کر سکتا۔ دل دے اندر خیال آیا ہے کہ میریاں انیاں بیویاں نے ایک ایک پتر بھی پیدا ہوئے گا، میری گھر دی فوج ہو جائے گی، مینوں لوکاں دی محتاجی نہیں رہے گی۔ اللہ فرماندنے وال کہینا علی کرسی یہی جسدا، اسا اس پیغمبر سلیمان دے تخت کرسی دے اتے صرف ایک کوئی بچہ پھینکیا ہے جڑا او بھی لولا لنگا تے اپاہجے۔ اللہ دا پیغمبر سلیمان رو پیا یا اللہ تیرے بھید تیرے کولی نے، میں اپنے گھر بھی لڑکا پیدا نہیں کر سکتا۔ لوگوں جدو نبی اپنے گھر اپنیاں صحیح بیویاں دے وچوں آپ صحیح ہون دے باوجود لڑکے پیدا نہیں کر سکتے تے ہور کون ہے جو کسے نو پتر عطا کر سکتا ہوئے؟ اللہ لو جی رب انہاں دے موڑدا نہیں، یہ قانون ہی غلط ہے، خود ساختہ جملے نے۔ رب کوئی کسے دا محتاج نہیں کہ رب نو فلاں بندہ کہندا ہے تے رب دی نہیں موڑدا۔ علی حجویری نو لوگ داتا کہندے نے، مشکلاں حل کران واسطے لوگ جاندے نے، پتر لین واسطے جاندے نے۔
شفا لین واسطے جاندے نے، اپنے کاروبار کران واسطے جاندے نے، لیکن ہن دیکھ لو اللہ نے دنیا دے تے مسلک اہل حدیث نو سچا ثابت کرنے واسطے مثال قائم کر دیتی ہے کہ لال شہباز قلندر دا دربار بھی بند ہے، علی حجویری دا اپنا دربار بھی بند ہے، تے ملک سارے چل دے نے پہ، سندھ بھی چلدا پیا، لاہور بھی چلدا پیا، لیکن انہاں دے اپنے دربار بند ہوئے نے۔ چلان والی کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اہل حدیث انہاں کولوں کچھ نہیں منگدے، انہاں نو داتے نہیں مندے، مشکل کشا نہیں مندے، حاجت روا نہیں مندے۔ اہل حدیثاں نو اللہ نے اولاد بھی دتی ہے، رزق بھی دیتا ہے، کاروبار بھی چلتا پیا۔ اللہ انہاں نالوں زیادہ عزت دی روٹی دے رہے نے، کدی کسے نے کسے کولوں نہیں منگیا۔ اے سانو گستاخ تے بے ادب بھی کہندے نے، اسی کہنے ہیں ساری دنیا دی گستاخی دا تانا منظور ہے، لیکن ایک رب دا در چھڑنا منظور نہیں۔ ساریاں کمیاں کون پوریاں کرنے والا ہے؟ اس واسطے اسی آنے ہیں یا اللہ مدد، اے اللہ ساڑی ہر معاملے اندر تو مدد فرمانی ہے۔ تو اللہ فرماندے نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، او لوگ جڑے ساڑی عبادت والوں تکبر کردے نے، منہ پھیر دے نے، اعراض کردے نے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اے لوگ جہنم دے اندر داخل کیتے جان گے، جڑے دعا نہیں کردے، جڑے ساڑے کو مانگ دے نہیں، جڑے ساڑے کو سوال نہیں کردے۔ سن لینا میں کی پڑھنا پیا، کی آنا، میرا عقیدہ کی ہے، میرا نظریہ کی ہے، میری سوچ کی ہے، میرا فکر کی ہے، میرا عقیدہ کی ہے۔ کئی لوگ کہندے نے جی دعا دے منکر نے، دعا نہیں مانگ دے، دعا دے اے قائل نہیں، میں قرآن پڑھنا پیا، دعا دا کوئی منکر نہیں، دعا دا کوئی منکر نہیں، دعا دے طریقے کار نال اختلاف ہے، دعا ہے کی ہے، دعا آندے کنوں نے۔ میرے نبی فرماندے نے دعا جڑی ہے اے اللہ دی عبادت ہے، تے اللہ دی عبادت دا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ عبادت تے ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، مجوسی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، شیعہ بریلوی دیوبندی تے اہل حدیث بھی کرتا ہے، لیکن انداز تے طریقے کار ہر ایک دا اپنا اپنا ہے۔ ایک اہل حدیث ہے جدی عبادت دا انداز صرف وہ انداز ہے جڑا میرے محمد دی عبادت دا انداز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسان دا ہر او عمل، ہر او قدم، ہر او سوچ، ہر او فکر، انسان دی ہر سوچ و فکر تے ہر عمل عبادت کہلائے گا جڑا سونے محمد دے طریقے دے مطابق ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت دے نہیں پتا، عبادت آندے کنوں نے؟ دعا دا معنی کیے؟ دعا عربی زبان دا لفظ ہے، دا یدعو سے مصدر ہے، اللہ دا یدعو سے مصدر سے ہے پکارنا۔ یہ بھی دو قسمیں میں پہلے عرض کر چکا۔ کئی زبانہ دے اندر اے دا معنی اپنی اپنی زبان دے اندر کیتا جاندہ ہے، پکارنا بھی معنی کیتا جاندہ ہے، بلانا بھی معنی کیتا جاندہ ہے۔ کسی نو غیب تو آواز مارنی بھی اے معنی کیتا جاندہ ہے، مدد طلب کرنا بھی معنی کیتا جاندہ ہے، لیکن او دیاں بھی قسمانے پھر تحت الاسباب تے فوق الاسباب۔ بارش دینا کدا کام ہے اللہ دا، بارش اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی غیر کو منگا گے تو شرک ہوئے گا۔ اولاد رب تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا، شفا صحت رب تو بغیر، رزق رب تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی دے سکتا ہوندا تے نبیاں نو جنگاں لڑن دی لوڑ کوئی نہیں سی، نبیاں نو شہید ہون دی لوڑ کوئی نہیں سی، نبیاں دے ساتھے شہید ہون دی ضرورت نہیں سی۔ او نبی اپنے اختیار نال انہاں دیاں روزیاں بند کر دیندے، انہاں دے کاروبار بند کر دیندے، پھوکاں نال تے تویداں نال ہی انہاں نو مار دیندے اگر انہاں کول اختیارات ہوندے۔
نہیں نہیں، اللہ دا قرآن آندا کہ کافراں نے نبیاں نو قتل کیتا، نبی ملک چھوڑ کے گئے، صحابہ شہید ہوئے، سونے محمد بھی مکہ جیسا عظیم شہر چھوڑ کے کیوں گئے؟ کنے ساتھی ساڈے احد دے اندر شہید ہوئے، کنے ساتھی ساڈے جڑے نے او پریشان ہوئے نے، ملک چھوڑ کے کیوں گئے نے؟ جے نبیاں کو اختیار نہیں، نبیاں دے صحابہ کو اختیار نہیں، تے اج دیاں انہاں ملنگاں کول کیویں اختیار آ گیا ہے؟ پھر زندیاں کو ہی نہیں، مردیاں کو سارے اختیارات آ گئے ہیں۔ اچھا بھی یہ گل حالہ بالکل شرک ہے، شرک ہونے میں شک کوئی نہیں، تے میں تواڈے عقیدے دے مطابق تانوں کہنا، تسی جو کہندے ہو کہ سب کچھ کر سکدے نے، تے ایک کرونا کیوں نہیں ختم کر سکدے؟ جنہ دے اپنے دربار بند ہو گئے نے، اپنے کاروبار بند ہو گئے نے، پھوکاں والی سرکار دیکھیا جے ملوٹڑے شریف، وہ دے اپنے پھوک تے وہ دے اپنے سارے معاملات بند ہو گئے نے، انہاں لوکاں دیاں کی مشکلاں حل کرنیاں نے۔ اس واسطے الہ العالمین نے قرآن کریم دے اندر کئی مقام تے فرمایا، لوگوں تانوں پتہ نہیں اصل حقیقت کیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تسی اپنے رب نو عاجزی نال آہستہ آہستہ پکاریا کرو، اپنے رب نو، ادعوا ربکم، اپنے رب نو پکارنا ہے، کسے دجے نو نہیں پکارنا، کیونکہ دجے کو تاری مشکل حل نہیں جے ہونی۔ پھر فرمایا تسی آہستہ آہستہ خفیہ خفیہ چپ کر کے سنانا نہیں دجے نو، مینوں اب مشکل پڑ گئی ہے، میری سفارش کرو، میرے نال چلو، نہیں نہیں چپ کر کے میرے نال گل کر، میں تیریاں مشکلہ حل کر دیاں گا۔ سب تو بڑا انداز طریقہ کار رب نے قرآن دا رکھیا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، انسان دے ہر مشکل دا حل قرآن اندر ہے، اے شفاء قرآن۔ لیکن انہاں مولویاں ظالمات پیران نے طبیعاں دی نظر کر دیتا ہے، لوکاں سمجھیا نہیں کہ قرآن آیا کدے واسطے، مقصد قرآن کی ہے، قرآن ہے تے شفاء ہے، لیکن کدوں کیویں شفاء بنے گا؟ جدوں اینوں پڑھ کے تے عمل کران گے قرآن شفاء بن جائے گا، اینوں پڑھ کے رب کو منگاں گے تے رب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ پیپسی دی بوتل، شہد دی بوتل گلے وچ لمکا چھڑے گا، شہد وچ بھی شفا ہے، زمزم دے اندر جڑا پیاز بجھان دی طاقت ہے، اے پانی غذا بندا ہے، کھانا بھی اگر بندہ ٹفن وچ پا کے گل دے اندر پا چھڑے گا، کھانا کھائے گا نہیں، بوتل پیے گا نہیں، زمزم پیے گا نہیں، شہد کھائے گا نہیں تے شفا نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح قرآن پڑھ کے عمل نہیں کرے گا تے لٹکایا تویز بنایا تے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ طریقہ کار سمجھ ہر بندے دی، توجہ دی ضرورت ہے۔ فرمایا سے قرآن نو نازل فرمایا ہے، شفاء ہے، اے رحمت مومنہ واسطے، جڑا رحمت بن کے شفا بن کے آیا ہے۔ جب پیرا مولویاں نے کیا ہے کہ اسی اے قرآن پڑھ کے تے لوکاں دے کاروبار بند کر دینے ہیں، جنہاں نو ساڑ چھڑنے ہیں، جن مسلمان ہے نہیں کہ نہیں؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ جنہ تے انساناں نو کدے واسطے پیدا کیتا ہے؟ اپنی عبادت واسطے۔ جن بھی مسلمان نے، جن بھی جنتی نے، جنہ واسطے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، اچھے بھی جن نے، برے بھی جن نے، تے مولوی تے پیر کہندا ہے میں قرآن پڑھ کے جن ساڑ چھڑے نے۔ رب فرماندا ہے میں انہاں واسطے قرآن شفا بنا کے بھیجیا ہے، اے انہاں واسطے پٹرول دا ڈرم سمجھدا پیا قرآن نو، لا حول ولا قوت الا باللہ، چھڑک کے تے انہیں اگ لا دیتی سارے نو۔ میرے ویرو سمجھو کہ شرائط دعا کی نے۔ اللہ فرماندے نے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اے ہن توجہ فرمانا، دعا دے مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، نہیں حکم کیا گیا ان لوگوں کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص عبادت۔
اے نہیں کہ اللہ نو بھی پکار دے جاؤ تے نال دجیاں نو بھی پکار دے جاؤ۔ مکے دے مشرک کیوں بنے نے؟ اللہ نو بھی پکار دے سن تے نال دجیاں نو بھی پکار دے سن۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک بھی کہندے سن تے نال آندے سن الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر او تیرے شریک ہے نے جنہاں تو آپ شریک ٹھہرایا ہے۔ اللہ دے نبیاں نے کہا تو بس اگلا جملہ نہ کہو رب نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا۔ وہ کہندے سن رب نے اپنے شریک ٹھہرائے نے، رب انہاں دی موڑ دا نہیں، ساڈی سندا نہیں، ساڈیاں انہاں دے اگے تے انہاں دیاں اللہ دے ہاں۔ ایہو گل اج دے مشرک کہندے نے ساڈیاں رب سندا نہیں، انہاں بزرگاں تے قبراں تے وسیلیاں دے بغیر کوٹھے تے چڑھنا ہووے تے پوڑیاں لائی دیاں نے۔ اے اہل حدیث پوڑیاں دے منکر نے، اللہ دی قسم اسی کسے پوڑی دا انکار نہیں کردے، ساڈیاں کوٹھیاں نال پوڑیاں لگیاں نے، اسا سیمنٹ دیاں پوڑیاں بھی چڑھائیاں نے، اسا لکڑ دیاں پوڑیاں بھی رکھیاں نے۔ کیوں رکھیاں نے؟ کوٹھے تے پوڑی دے بغیر نہیں چڑھیا جاندا، کوٹھا دور ہے، رب تیری شاہ رگ نالوں بھی نیڑے وے، ایتھے پوڑی لگدی نہیں، پوڑی دی لوڑ ہی نہیں۔ تے جے سمجھنا کہ پوڑی دی لوڑ ہے، اپنے گلے دے نال پوڑی تو لا چڑھاں گا میں، اتے پتہ لگ جائے گا تیری مشکل حل ہوندی ہے کہ تیری جان بھی نگل جاندی ہے۔ مسالہ غلط نہ دے، اور رب فرماتا لا تضربوا للہ الامثال، میرے واسطے کوٹھیاں دیاں مثالہ نہ دے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پوڑی کتھے لائی دی ہے؟ جتھے دور وہ جائیدہ نا، دور جان واسطے وے نا، وسیلہ ہے نا، تے اللہ تے اندر میں شاہ رگ تو بھی پھر جتے ضرورت ہی نہیں ہوتے پوڑی لگ دی ہے میں 12 فٹ دی پوڑی 4 فٹ دے کمرے چ لگ جائے گی۔ ہاں ذرا سمجھو، وہ چھوٹی ہوئے گی تو لگے، پوڑی ہے 12 فٹ دی، کمرہ ہے 4 فٹ دا، 6 فٹ دا، 8 فٹ دا، لگ جائے گی؟ لگ ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مالک فرماتا ہے میں تے ایتھے ماں تو پوڑی لاڑ ماں تے اتھے لگا پھرنا ہے، میں ایتھے ہاں تو میں تیرے کولا تو گولڑے جانا ہے، تو اجمیر جانا ہے، لال شباد تے جانا ہے، تو لاہور جا رہا میں، نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ تو بھی قریب ہاں۔ وہ بندیا کدھر دوڑیا جانا ہے؟ تو بھول گیا، تینوں پتہ نہیں، راستہ ہی تینوں بھول گیا ہے۔ میں تے او مالک رات نو بھی مینوں آواز مارے تے میں انتظار دے اندر بیٹھا ہویا، میں انتظار دے اندر کھڑا، میں انتظار دے اندر ہاں، انتظار کر رہا ہاں کدوں میرا بندہ میرے وال رجوع کرتا ہے تے میرے وال منہ موڑتا ہے، میں دیاں مشکلاں حل کر دیا، دیر آتی رحمت رب دے کرے بلند آوازا، منگن والیاں کارن کھلائے رحمت دا دروازہ۔ رب فرماوے جے تو بندیا ساڑھے در تے آویں، کدی نہ جھڑکاں پاویں، سانو راتیاں نہ براویں۔ اللہ دا پیغمبر فرماندا صحیح بخاری دے اندر رب العالمین فرماندے نے میں ہر رات نو آپ اپنا عرش چھڑ کے آ کے بندے دیاں گلاں سننا۔ یہ پوڑیاں لبدا پھردا میں رب کو چلا، رب آپ دے کول آوندا پیا۔ صحیح بخاری دے اندر اللہ دے رسول فرماندے نے کہ رب ہر رات نو نازل ہو کے آ کے بندیاں نو پوچھدا ہے میرے بندیو دسو کیڑی تہاڈی حاجت ہے، کیڑی تہاڈی دعا ہے؟ یہ لگے پھردے نے کتے چلا دعا کران چلا، کتے کولو مولوی کولو، اے اونوں جو آندا تو مینوں رب نو کہے معافی دے دے، میری آ ضرورت پوری کر دے، تے جے رب نو کہے کہ او آپ تے میرے نال رابطہ نہیں کردا، تینوں آندا کر، اونوں لے کے آ پھر بھائی مولوی جی تسی کر چھڑیا جے دعا، میرے بھی آپ دعا کر، نماز پڑھ، رب کو معافیاں مانگ۔ دعا قبول ہون دی شرط کی ہے تیرا رزق حلال دا ہووے۔ اے اچھیاں دعائیں دی گل کرنا پیا،
کچھ ایسیاں چیزاں نے جڑیاں اللہ دے ذمے نے، بندہ نہ بھی منگے تے اللہ عطا فرماندا ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھنا جاگ کے، رب نو رب بھی نہیں لوگ مندے تے رب انہاں نو رزق دیندا کہ نہیں دیندا؟ جڑے رب نو رب نہیں مندے، رب انہاں نو اکھیاں دتیاں نے کہ نہیں، کن دتے نے کہ نہیں، ہاتھ دتے نے کہ نہیں، زبان دتی ہے کہ نہیں، وجود عطا کیتا ہے کہ نہیں؟ دہریے لوگ رب نو رب ہی نہیں مندے، کی خیال ہے کہ رب انہاں نو موقع دے اتے منا سکتا ہے کہ نہیں اپنا آپ؟ لیکن رب انہاں نو مہلت دیندا پیا، رزق بھی دیندا ہے، اکھیاں دتیاں، کن نک دتے، وجود دتا ہے، صحت تندرستی دتی ہے، انہاں نو عقل بھی بڑی دتی ہے، سائنسدان بھی بنا آیا ہے، رب انہاں نو عقل دیندا پیا تے کھورے انہاں نو اس لیے سمجھ آ جائے کہ جڑا مالک سانو عقل دیندا پیا او کوئی ذات ہے، او اینی عقل استعمال کر کے پھر بھی رب دا انکار کردے نے پے۔ رب سارے دی گل مندا ہے تے انہاں دی بھی سندا ہے، کوئی رب نیکاں دی ہی نہیں سندا، او دا ایک قانون ہے، اپنے قانون دے مطابق دنیا چلا رہا ہے، او منن تے آوے تے مندا کافراں دی ہے، نہ منن والا قانون ہوئے تے نبیاں دی بھی نہیں ماندا۔ جہاں مثالاں میں کہ قرآن پڑھ کے دسیا، یہ گل ہی غلط ہے لوکاں دی کہ رب وسیلیاں دا محتاج ہے۔ نہیں، رب کسے وسیلے دا محتاج نہیں کہ آدم علیہ السلام جنت چوں نکل گئے تے آسمان تے لکھیا سی محمد رسول اللہ تے او دا وسیلہ پایا آدم نے تے رب نے توبہ قبول کیتی ہے، گپ جھوٹ ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں، نہ نبی آدم نے کسی دا وسیلہ پایا۔ بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تے آکھیا کیا ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی آیا وسیلہ بچے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ سی خسارہ پانے والے جو ہو جائیں گے اگر تو سانو معاف نہ کیتا۔ اللہ یونس علیہ السلام کو بھول ہو گئی ہے، وسیلہ نہیں پایا، کی کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میرے کو بھول ہو گئی، میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ جڑا عالم الغیب ہوئے تو پر غلطی ہوندی ہے، جڑا مختار کل ہوئے، جڑا آپ سب کچھ کر سکتا ہوئے، او دے متعلق غلطی دا تصور کرن دا کی مطلب ہے؟ پھر او دے دعا کرن دا کی مطلب ہے؟ دعا کرن والا ثابت کردا ہے کہ میں تے بے اختیار ہاں، میرے وس وچ ہی کوئی نہیں، میرے نظام ہی کسے ہور دے ہاتھ وچ نہیں، جدے کولوں میں منگنا پیا تے دعا کرنا پیا تے التجا کرنا پیا او ہور کوئی ذات ہے۔ اللہ دا پیغمبر یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر ہے، رب نے بھی ثابت کر دیتا ہے اتنے کوئی اور وسیلہ نہیں چلتا، کوئی ذریعہ نہیں چلتا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی پہنچ نہیں رہا، کسی دائتے کوئی ہاتھ نہیں اپڑے گا، اتنے اگر مدد واسطے پہنچ سکنا تو میں ہی پہنچ سکنا۔ اللہ دا پیغمبر یونس کی کہہ رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میرے کو بھول ہو گئی ہے تو معاف فرما دینا۔ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ہن یقین کیتا اس بات دے اتے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ میں اس بات تے قادر نہیں کہ مچھلی دے پیٹ وچوں خود بخود نکل سکا۔ ایک ہی آندہ میرا عبد القادر قادر ہے، مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ یونس اللہ دا نبی آندہ کی وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یقین ہو گیا کہ میں مچھلی دے پیٹ وچوں نکلن تے قادر، انہیں قبر دے اندر رکھ کے مٹی پا لئیے، سلیپا پھٹے پا کے مٹی پا کے تسلہ کر لئیے، تے 17 قدمہ تے آ کے آندہ کھلو جاؤ، ہن کی ہویا جی؟ یہ مگر پر جاندہ ہے، کی کریے پھر ہونا؟ کہ دعا کرو، کہا دے بات ہے یہ اتھے ہی ٹور جائے،
تے جو نے اتنے اپنے آپ ہی جانا سی تے پہلا ساری دنیا نو سد کے تے چک کے انہوں کیوں لگایا سی؟ ادو جنوں آدھے ٹر جا اپنے آپ ہی بھائی. کوئی سمجھ آئی جے؟ جدوں انہوں پہلی باری لگائے وہ ساری دنیا نو سد کے آخیا جی یہ مر گیا. انہوں غسل کرایا کنے؟ مولوی نے. اللہ نے اس بات دیکھا تیری ڈیوٹی ہے تو غسل کرا، تیرے ہر گل کا پتا ہوئے تو انہیں جھوٹ بولنا ہے. لوگ عقل مند ہوئے تو پوچھن گے جمدے نو غسل کرا رہا ہے 17 قدم دے کھلو جو مگر لگا آؤں تے جی آؤں تے اپنے گھر ہی آؤں مولوی دے گھر تے نہیں آؤں. وہ تو انہوں ڈک جے تیرے گھر آوے پہ میرے گھر تیرا کی کام ہے؟ تو اپنے گھر جا. تے جے اپنے گھر بھی آؤں تے بی بی رو رہی ہے، پتر رو رہے نے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بھائی رو رہے نے. جے وہ خوش قسمت نے جنہ دا پتر اٹھ کے آ جائے کیوں بھائی؟ اور کوئی تھوڑے جو ہے بھائی جدہ مر جائے تو اٹھ کے آ جائے تو آکھے نہیں ہوں تو میرا آ گیا نہیں میں انہوں تکے نال کرنا. چل تو تے کی لے رہا ہے مگر دوائی کر واپس کر لو. یہ عقیدہ کوئی مذہب ہے؟ سب تو بڑا ڈرامہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. اچھا وہ نظر صرف مولوی نو ہی آؤں ہور کسی نو نہ بی بی نو پتہ لگا ہے، نہ ماں نو پتہ لگا ہے، نہ بھرا نو پتہ لگا ہے، نہ پتر نو پتہ لگا ہے. وہ مگر لگا ہوتا ہے صرف کلے مولوی نو نظر آیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے ویرو ذرا توجہ فرمایا جے. دعا دے اصول تے طریقے کار نے ہوں دعاواں نال اس طرح جا رہا ہے اور وہ تے نظر نہیں کسی نو آتا تے مولوی دا جھوٹ تے نظر آ گیا کہ نہیں. کوئی بندہ لگا آتا ہوگا اتنے ازما لو گلی دے اندر ساری دنیا دے مولوی دے ولی کٹھے کر لو. آ قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، فیصلہ تسی خود کر کے جایا جے دیانتداری نال. قبر والا جو آندے وہ آ گیا تے ساری دعا نال پیچھا ٹر جائے گا. ہوں تو بندہ ایک آ گیا گلی دے اندر سارے مولوی کٹھے ہو کے دعا کرنی شروع کر دیں اے واپس ٹر جائے گا. اور کسی بندے کو واپس کر کے کلو دے صحیح آ کرونا ہی واپس کر دے ہو. ہے ہی کوئی نہیں، بالکل غلط بیانیاں نے، جھوٹ نے، لوگوں نے ایمان نہ کھیلو. میرے ویرو جڑا ایماندار مومن مواحد ہے انہوں قرآن دیا گلاں پیاریاں لگدیاں نے، اچھیاں لگدیاں نے. اللہ دا قرآن آندا جدوں قرآن پڑھیا جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مشرک دے سینے تے چھریاں وجدیاں نے. جڑا مشرک بدعتی ہے وہ میرے نال اختلاف نہیں کرتا، اصل وچ قرآن دے نال اختلاف کردا ہے، رحمان نال اختلاف کردا ہے، سونے نبی نال اختلاف کردا ہے. مشرک بدعتی نو رب تے رسول دا حیا نہیں تے میرا حیا کیویں کرے گا؟ میرا ادب کیویں کرے گا؟ مینوں چنگیا کیویں سمجھے گا؟ جڑا رب رسول نو اچھا نہیں سمجھدا، جڑا رب رسول نو اچھا سمجھدا ہے وہ مینوں اچھا سمجھے گا کہ میرے رب دا قرآن مینوں سنایا ہے، میرے رسول دا پیغام مینوں سنایا ہے. اور میرا شکریہ بھی ادا کرے گا، میرے تے راضی تے خوش بھی ہوئے گا. میرے پیغمبر فرماندے نے ایک آدمی بڑے لمبے سفر کر کے جاندا ہے، وہ دے سر دے اندر کٹا توڑ تے مٹی پئی ہوئی ہے. مسافر دی دعا رب رد نہیں کردا. کیوں بھی آندے نا نبی فرماندے نے کہ سفر والے دی دعا رب رد نہیں کردا تے سفر تے چور بھی کردا ہے. کوئی ہے دھیان؟ اور سفر تے زانی بھی کردا ہے. ایویں نہ کہا کرو جی سفر والے دی دعا قبول کر لیندا ہے. اور جڑے حج کرن جاندے سن اس وقت کتوں سفر کر کے آوندے سن، رب دے گھر بیت اللہ وچ سفر کر کے آوندے سن کہ نہیں آوندے؟ مشرک اللہ فرماندے نے او مشرکو پاویں دنیا دے کسے بھی کونے وچوں آئے ہو، تسی پلیت ہو، تسی جو مرضی کر لو تہاڈا حج قبول نہیں جے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دنیا دے کونے چوں لیا کے اونٹ تے گائیں ذبح کر کے بیت اللہ دیاں دیواراں دے نال چھڑکتے سن، گوشت بھی لاندے سن، خون بھی لگاندے سن، آندے سن ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے. انہاں دا سفر قبول ہو گیا، دعا قبول ہو گئی. رب نے شرطاں لگائیاں لوگو جے مینوں راضی ویکھ کے دعا قبول کرانا چاہتے ہو. دعا قبول کرنا الگ بات ہے، راضی ہونا الگ بات ہے. اگر چاہتے ہو ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے
تے پھر اپنا کھانا ویکھو حلال دا کہ نہیں، عبادت ویکھو شرک تو پاک ہے کہ نہیں۔ سب تو پہلا عبادت قبول ہون دی شرط بندہ مشرک نہ ہووے، بندہ بدعتی نہ ہووے، حرام نہ کھاندا ہووے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ بندہ بڑی دوروں سفر کر کے آیا ہے، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کردا پیا، اے اللہ میری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ فرماندے نے ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و بالحرام انا یستجاب لہ، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا لباس بھی حرام دا ہے، دس تیری میں دعا کیویں قبول کراں۔ پہلے میں مثال عرض کر چکا کہ جویں درخواست واسطے ڈاکومنٹ صحیح پورے مکمل ہونے ضروری نے، اسی طرح دعا واسطے بھی کچھ اصول تے قانون نے کہ وہ بندہ پورے کرے تے پھر دعائی قبول ہون۔ اے پوری دنیا ایک ملک تے نہیں نا، پوری دنیا دے تے جڑا ماحول بن گیا ہے، دسو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ کتے گئے کرنیاں والے پھرنیاں والے، کتے گئے نے وہ ولی اللہ سارے دے سارے، وہ ڈبیاں تارن والے ہون تے ترے بھی نہیں کوئی سنبھال سکتا۔ سارا ملک، ایک ملک نہیں ساری دنیا دا کی حال ہویا ہے، کوئی بھی ولی اللہ نہیں رہ گیا۔ رب کسی دی بھی نہیں مانتا پیا کہ وہ کردے ہی نہیں پے۔ پہلے انہاں نو مناؤ نہ کرو، ہن آکھو وہ وسیلے کتنے گئے نے۔ اللہ نے دیکھو کیسے مسلک کتاب و سنت نو سمجھایا ہے۔ لوگوں مشکلیں حل کرنے والی ایک اللہ دی ذات ہے، اللہ تو سوا کوئی نہیں جے مشکلیں حل کر سکتا۔ کھانا حرام دا، پینا حرام دا، لباس بھی حرام، پاویں بیت اللہ دے اندر جا جا کے دعائیں کرے تے دعائیں قبول نہیں ہونیاں، کیونکہ قانون ہے عبادت دے قبول ہون دا تے دعا دے قبول ہون دا۔ اللہ نے عام لوگاں نو نہیں نبیاں نو مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبیو تسی بھی رزق حلال پاک تے طیب کھایا جے تے نیک عمل کریا جے۔ نبیاں کو حرام کھان دی کوئی توقع ہے بے؟ نبی کو غلط کام کر سکتا ہے، لیکن قانون رب نے بنایا ہے، نبیاں نو بھی فرمایا ہے اے میرے یا ایھا الرسول، اے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ مبلغ دا کام ہے، امام دا کام ہے، مولوی دا کام ہے، پیر دا کام ہے، حلال کھائے حرام نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، وہ دگا کر کے نہ کھائے، قرآن دا معنی غلط کر کے الفاظ بدل کے مفہوم بدل کے نہ کھائے، اس طرح نہ کھائے۔ تے جدو امامہ مولویاں دا یہ حال ہوئے گا کہ اپنے پیٹ دی خاطر قرآن دے معنی بدل کے مفہوم بدل کے حدیثاں نو بدل موڑ توڑ کے بیان کر کے انہاں دے اصل مفہوم تو غلط مفہوم بیان کر کے اپنے پیٹ دی خاطر لوگاں نو بیان کر کے گمراہ کرن گے، پھر دسو دعائیں کیویں قبول ہون گیا؟ پھر ملک دا ایہی حال ہوئے گا کہ نہیں؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، او ایمان دا دعویٰ کرنے والے اور رزق حلال کھایا جے جو اساں تانوں رزق عطا فرمایا ہے۔ سورت بقرہ آیت نمبر 182۔ میں جی ترجمے نال قرآن پڑھنا تو ترجمے نال پڑھدا ہوویں تے اللہ دی قسم ہے اے شرک نہ روے، اختلاف ختم ہو جان۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کلوا من الطیبات، من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزاں تو، ما رزقناکم جو اساں تانوں دتیاں نے، پیراں نے نہیں دتیاں، اساں دتیاں نے۔ کنے دتیاں؟ یہ آدھا پیراں دتیاں نے، یہ آدھا وہ دیندے نے، دیندا کون آ؟ ہائے ہائے انہاں دے ہن اپنے دربار بند ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے میں تانوں دتیاں نے اے چیزاں کھاؤ تاں تہاڈیاں دعاواں قبول ہون گیاں۔ اس نال سمجھو مشکلیں حل کیویں ہون گیاں؟ حلال کھاؤ، سچ بولو،
شرک چھڈو بدعت چھڈو. جدو شرک بدعت چھڈو گے حلال کھاؤ گے سچ بولو گے تے آپے مشکلاں حل ہو جان گیا. صحابہ کی کرتے سن؟ شرک تو بعد آئے نے, بدعت تو بعد آئے نے, حرام تو بعد آئے نے. شراب حرام ہو گیا ہے. صحابی کہندا پیا اسی ایک گھر دے اندر شراب پی رہے ہیں, آسمان تو حکم آ گیا شراب حرام کر دیتی گئی ہے, اعلان ہو گیا ہے شراب حرام کر دیتی گئی ہے. جدے ہاتھ وچ گلاس سی, جدے ہاتھ وچ پیالہ سی, انہیں اوتھے دے اوتھے پھینک دیتے نے, مٹکے توڑ دیتے نے. اعلان کرنے والا کر کے اجے گھر نہیں آیا. مدینے دے بازاراں دے اندر شراب اس طرح رڑ دی ہے جویں آسمان تو بارش دا پانی رڑدا نظر آندا ہے. ایدا نہ ایمان. نہیں تو آدھے بڑی دور دی شراب ہے, غیر ملکی شراب ہے, بڑی مہنگی شراب ہے, چلو جیڑی آئیے تے لا لئیے بڑے اگوں پاویں نہ کریں گے. نہیں نہیں, ایمان کدا نہ ہے. حلال کھادا ہے, حرام تو باز آئے نے. تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے نبی انہاں میرے بندیاں نو کہہ دیو ہن تساں میرے قانون مننے نے, میرے اصول مننے نے. حلال کھادا ہے, حرام تو بعد آئے ہو, شرک چھڈے آئے, توحید مننی ہے, بدعت چھڈی ہے, سنت مننی ہے. حرام چھڈے آئے, حلال کھادا تے آؤ پھر میں تو نال وعدہ کرنا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے محمد انہاں میرا اعلان سنا دیو, تہاڈا رب تہاڈے ول پیغام بھیجدا پیا. جدوں بھی ہن میرے نال گل کرو گے میں تہاڈی او گل سناں گا, تہاڈیاں او مشکلاں بھی حل کراں گا. میں بالکل قریب ہاں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. تہاڈیاں گلاں سن کے تے تہاڈیاں مشکلاں حل کراں گا جدوں بھی مینوں پکارو گے. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. چاہیے کہ میرے تے ایمان رکھن تے مینوں پکارن تے صحیح. فرمایا لعلہم یرشدون, تاکہ وہ اپنی مراداں نو پہنچ سکن. میرے نال گل کر کے تے ویکھن میرے تو بد زن نہ ہون تے نہ امید نہ ہون. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندے میرے تو نہ امید نہ ہو, میرے تے بد زن نہ ہو, میرے متعلق طرح طرح دے خیال نہ کر. میرے نبی فرماندے نے بندے دے نال رب او دے گمان دے مطابق سلوک کردا ہے. جنہ بندے دا ایمان رب دے متعلق ہوے گا او نہیں رب او دے نال اپنے نظام دے مطابق سلوک کرے گا. دعا دا انکار نہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ہر پہلو تے قرآن دی آیات اور حدیث پیش کراں. خلاصہ تنارت کرنا کہ جڑے لوگ سمجھتے ہیں جی دعا اے منگدے نہیں, دعا دا منکر تے میں پہلے دسیا جہنمی ہے. قرآن پڑھ کے طریقہ کار نال اختلاف ہے. میں تقویت الایمان مدرسہ شیش مال روڈ لاہور اتے 2-3 دن ہو گئے نے پہلے گیا, لاہور نماز ادا کیتی ظہر دی. تے امام صاحب سلام پھیرن تو بعد اونچی اونچی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے پہ. اہل حدیثاں دا مدرسہ ہے. میرے ویرو میں گل کرنے واسطے مجبور ہاں. کئی لوگ ایویں سمجھتے ہیں پہ کہ شاید مولوی صاحب ساڈے خلاف کرتے ہیں. نہیں, اے صرف ممبر ایسا ہے جڑا صرف حق دی بات کرتا ہے, خواہ وہ کسے دی بھی مخالف ہووے. سانو اس گل نال نہیں غرض کہ اہل حدیث دے خلاف ہے, اہل حدیث دے مولوی دے خلاف ہے, اہل حدیث ناراض ہو جان. میری ذمہ داری یہ گل صحیح دساں گا. اہل حدیث دا مدرسہ تقویت الایمان شیش مال روڈ لاہور. ظہر دی نماز میں پڑھی, اچھی اچھی مولوی دعا کراندا پیا, لوکی آمین کہندے نے پہ. میں سلام پھیر کے کیا, میں کیا اے وہ نماز ہے کہ جدے وچ رب نے قرات بھی اچھی کرن دی اجازت نہیں دتی.
کیوں بھائی؟ رب نے امام نو اچھی قرات کرن دی بھی، رب نے قرات وچ اونچی آواز کرن دی اجازت نہیں دیتی، تے مولوی تو بعد وچ اونچی اونچی دعا کیوں کرانا پیا؟ کی تیرے کول دلیل ہے؟ اس فقیر نے ساری مسجد وچ انہاں دے شیخ الحدیث مدرسہ ہے بڑا بڑا، وہ مدرسہ ہے جہدے وچ تو یزدانی شہید پڑھیا ہے، یہ غزنویاں دا مدرسہ ہے، سید داؤد غزنوی دا مدرسہ ہے، جنید دا مدرسہ ہے جہاں آج بھی موجود ہے۔ میں اس مدرسے وچ یہ گل کیتی ہے، اور مکتبہ سلفیہ تے مولانا احمد شاکر صاحب موجود سن۔ او کاری آندا ہے تسی میرے کول آؤ، حافظ احمد شاکر نے انہوں نے سمجھایا کہ تسی خود باز آ جاؤ، تسی نہیں اس بندے نال پورے آ سکنا، تواڈے کول کوئی دلیل نہیں، نماز فرض، جمعہ، عید، کوئی بھی نماز ہے، اے دے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اللہ دی قسم قرآن اٹھا کے کہنا پیا کوئی اللہ دے رسول تو ثابت نہیں۔ میں ایک نہیں 3 مرتبہ اس موضوع تے کتاب میری شائع ہو چکی ہے، تو میری جس ایک موضوع تے مکمل کتاب ہے، ریسرچ ہے، تحقیق ہے، جس مولوی بیچارے نو پتہ ہی نہیں او دے نال موازنہ کرو، او مولوی ایسرا آندا ہے، مولوی ایسرا آندا ہے، تے اے انصاف نہیں۔ میں نہیں اپنے آپ کو بڑا مولوی سمجھدا، میں ایک خادم ہاں، ادنا جہا طالب علم ہاں، لیکن میں کہنا پورا گجرانوالا نہیں، پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا دے مولوی کٹھے ہو جان، اہل حدیث ہو جان، دیوبندی ہو جان، بریلوی ہو جان، کوئی ایک حدیث آوے کہ نبی نے کسے پوری زندگی دے اندر ایک نماز تو بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کیتے ہون تے میں بھی کراں گا۔ دعا دا انکار نہیں، دعا کرو، دعا تے کرنے ہاں، مسجد میں آئے ہیں تے دعا کیتی ہے، مسجدوں نکلن دی دعا ہے، کھانا کھان دی دعا ہے، لیٹرین جان دی دعا ہے، لیٹرین چو نکلن دی دعا ہے، سفر دی دعا ہے، اذان دی دعا ہے، بیوی گل جان دی بھی دعا ہے کہ نہیں بھائی؟ اینا جگہ تے ہاتھ اٹھاندے ہو، تے جے اینا جگہ تے رب بغیر ہاتھ اٹھائے دے دعا قبول کر لیندا ہے، تے نماز تو بعد ہاتھ اٹھائے بغیر دعا نہیں قبول رب کردا، ادو بھی رب ہاتھ اٹھائے بغیر دعا قبول کر لینا ہے۔ کئی ساڈے بھائی ہن کی کرتے ہیں، جنازے تو بعد جنازے دے وچ فاتحہ پڑھنی سی وہ نہیں پڑھی، جنازے وچ درود پڑھنا سی وہ نہیں پڑھیا، نہ فاتحہ نہ درود، تے مر گیا مردود۔ یہ مثال لگتی تے انہاں تے نہ فاتحہ پڑھی تے نہ آندے سانو نے، اسی تے اللہ دی قسم کہنے ہاں جس جنازہ وچ جس نماز 5 گانا وچ فاتحہ یا درود نہ ہوے اودی وہ نماز ہی نہیں ہوندی۔ انہاں جتھے پڑھنی سی فاتحہ نہ فاتحہ پڑھی نہ درود پڑھیا، سلام پھیر لیا جنازے دا، ہن جی اینی واری فاتحہ پڑھو، نماز وچ ایک واری بھی نہیں پڑھی، جہدے بغیر نماز نہیں تے ہن اینی واری 4 واری پڑھو، 5 واری پڑھو، 7 واری پڑھو، ہن پڑھن دا فائدہ کی آ؟ اینی واری آ درود پڑھو تے اینی واری تے درود بھی پھر وہ پڑھو جڑا مولوی سردار نے لیا ہے ماشاءاللہ، تے چلو پاویں صحیح بھی ہوے درود نماز والا بھی ہوے، جدوں اوتھے پڑھن دا ہی کوئی نہیں، اوتھے ہاتھ اٹھان شروع کر دیتے نے نماز تو بعد۔ اور بھائی فرض نمازاں تو بعد بھی ہاتھ اٹھانے نبی دی زندگی چ ثابت نہیں، اوتھے تے دعا بعد وچ ہے ہی کوئی نہیں، جتھے کرنی سی اوتھے کیتی نہیں، جتھے ہے ہی نہیں اوتھے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کئی اہل حدیث ساڈے بھائی بھی، کئی اہل حدیث بھائی آندے نے جی وہ تو اعلان کرتے ہیں نا جی دوسرے دن کل ہون گے، دوسرے دن کل ہون گے، تیسرے دن کل ہون گے، ختم ہوئے گا، 7واں ہوئے گا، 40واں ہوئے گا، 10واں ہوئے گا، پھر برسی ہوئے گی ماشاءاللہ۔ ایک باری جو یار لوگ گئے نے جنازے تے انہاں آکھیا اچھا بھی اللہ دا حکم، دعا کیتی، جنازہ پڑھیا، دوجے دن جا کے ان کی آکھن گے
اچھا دوسرے دن بھی گیا, تیسرے دن پھر آ کے اے جڑا لوگوں نے قدم جی 3 دن افسوس, 3 دن انہیں گھر جانا ہے, کہڑی حدیث لکھا 3 دن افسوس کا؟ یہ مطلب ہے کہ 3 دن وہ گھر لگے پھرو تسی. اللہ کی قسم یہ مانا نہیں 3 دن وہ گھر پھوڑی بچھا کے بیٹھے رہو یا 3 دن جڑا روز وہ گھر جاؤ, یہ کوئی مانا نہیں. صحابہ تے کہندے نے اسی مرن والے دے گھر کٹھیا ہون نو نوحہ سمجھدے ساں, ماتم سمجھدے ساں. تے ماتم جڑا اسلام وچ حرام ہے, منع ہے, تے منع کام اسی کیویں کر سکتے ہیں؟ وہ گھر نہیں سا جاندے. جڑا فوت ہو گیا ہے وہ گھر لوکی نہیں سن جاندے, جنازے وچ جا کے جنازہ پڑھتے سن. کوئی وہ بندہ جا سکتا ہے جڑا جنازے وچ نہیں رلیا تے وہ گیا وہ کو ٹھیک ہے بھی میں تعزیت کراں تے دعا کراں. وہ نرا دعا نہیں, دعا تے گھر بھی ہو سکتی ہے. نبی کریم دے کول کسے فوت ہونے والے دی خبر پہنچی ہے تے نبی کریم نے اپنی چارپائی تے ہاتھ اٹھا کے وہ واسطے دعا کر لئیے. ہاتھ اٹھان دا بھی میں کلی انکار نہیں کرتا. جس جگہ تے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہوتے ہاتھ اٹھا کے کرو, سنت ہے. جتے نبی ہاتھ اٹھائے بغیر کیتی ہے ہوتے ہاتھ اٹھائے بغیر, سنت ہے. قبراں وچ جاؤ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. اسی کدو آنے نہ کرو بھی تے مردے نے نا, انہاں نال سانو کی پیار ہے تے اے جڑا اے دے نال سانو کی دشمنی آنے. اتنے ہاتھ نہ اٹھاؤ تے اتنے آ سارے واسطے اٹھاؤ. سانو کسے نال عداوت نہیں, کسے نال پیار نہیں, اسی دین خالص دی گل کرنے ہاں. قبراں وچ جاؤ سارے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. جڑے مواحد مومن مسلمان نے, مشرکاں واسطے نہیں, بدعتیاں واسطے نہیں, پاویں پیو ہوے پاویں ماں ہوے. میں بریلوی سنی دیوبندی وہابی دا جھگڑا نہیں کرتا, میں ایمان دی گل کرنا. ایماندار بندہ ہوے او دے واسطے دعا کرو, پاویں کسے بھی ملک دا کیوں نہیں. مشرک بدعتی پاویں اپنا پیو بھی ہے او دے واسطے بھی دعا. اللہ نے منع کیتا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. کسے مومن نو نبی نو لائق نہیں کہ وہ مشرکاں واسطے دعا کرن, پاویں او دے کڈے قریبی کیوں نہ, پاویں پیو کیوں نہ ہوے, ماں کیوں نہ ہوے. ایویں آکھیے نہ پیو بشتی ماں جنتی ہے جی, نہ کدی ماں نماز پڑھی نہ کدی پیو پڑھی, نہ اینو پتا نہ توحید دا پتا ہے. سارے نو بشتی, جو ہجی آپ بشتی ہو ہجی ماں بشتن ہوے گی, وہ ہجی پیو بشتی ہوے گا. ہے سارے ایک دوسرے نو وہ نشئی ایک دوسرے نو آکھی جاندے نے سارے جنتی نے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو اصل مسئلے نو سمجھ کے توحید و سنت عمل دی توفیق نہ فرمائے. یہ جو لوگوں نے بنایا نا جی دعا دے منکر نے, اللہ دی قسم کوئی دعا دا منکر نہیں. دعا دے طریقے کار نال اختلاف ہے. دعا کرو جنی بھی کرو انی تھوڑی ہے. پھر نبی کریم نے فرمایا وہ دعا قبول نہیں ہوندی, اس امام دی بھی دعا قبول نہیں ہوندا جڑا دوجیاں واسطے نہیں کردا, جڑا صرف اپنے واسطے ہی کردا ہے. نہیں نہیں, سب واسطے دعا کرو. سب تو مراد مومنہ مواحدہ واسطے, مشرک واسطے ہن جی منع, بدعتی واسطے ہن جی منع. کھلو جاؤ جی اتنا بڑا جنازہ ہویا ہے, وہ اتنا کلیاں میں جنازہ ہویا ہے, اینیاں مربیاں میں جنازہ ہویا ہے. اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے, کوئی انہاں جنازیاں دا فائدہ نہیں جے جڑے جنازے سنت دے مطابق نہیں, تے جیڑا جنازہ مواحد نہیں, پڑھن والا بھی مواحد ہوے, جیڑا مریا ہے وہ بھی مواحد ہوے تے پھر فائدہ ہے. تے جے مرن والا مشرک ہوے, بدعتی ہوے, جنازہ پڑھن والا محمد صحابہ مہاجر انصار ہون, پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. تو میں قرآن پڑھ کے دسیا کہ نہیں, پہلے سورہ توبہ عبداللہ بن ابی دی نبی نے جنازہ پڑھایا کہ نہیں, مہاجرین تے انصار نے پڑھایا کہ نہیں. اللہ فرماندے نے ایک باری نہیں 70 بار بھی پڑھے تے معاف. جی پہلی جنازہ سی, قلعہ جنازہ سی, جو سنا پورا منارے پاکستان ہی پڑھیا سی, کی فائدہ بھائی. بندہ آپ مومن ہوئے, آپ مومن ہوئے, ایک بھی جنازہ نہ پڑھنا ہوئے, روڑ کے بھی مر جائے تو جنتی ہے کہ نہیں, اور درندے کھا جانتے جنتی ہے کہ نہیں, سڑ کے مر جائے جنتی ہے کہ نہیں, وہ دی لاش نہ ملے جنتی ہے کہ نہیں. تو یہ لوکاں دے جنازے تے نہ رہو, اپنا فکر کر کے آپ مرو, توحید تے مرو,
ایمان تے مرو، اسلام تے مرو، اپنے عمل آپ کر کے مرو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ملتا انسان نو مگر وہی جو انہیں آپ خود کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو صحیح کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔